السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پہلے ان کی بات سن لیں، پھر انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک شعر ہے کہ کتنا آسان ہے ظاہر میں وضو سے رہنا اور کتنا دشوار ہے باطن کو نمازی رکھنا۔ میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی، اور جس انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی نا، وہ پھر یہ سمجھ لے کہ یہ 100 باتوں کی ایک بات، یہ ایسا نقطہ جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ آپ اس دنیا میں بھی اور آگے بھی آپ سرخرو ہیں اگر یہ آپ کو سمجھ، یعنی بندہ اگر اس ایک چیز کو تھام لے کہ اصل جو امتحان ہے نا وہ انسان کے دل کا ہے، اس کی نیت کا ہے، اس کے باطن کا ہے اللہ کے سامنے، یعنی وہ کیسا ہے۔ اور ظاہر کو صاف رکھنا تو آسان ہوتا ہے، یعنی چہرے کے اوپر نور دکھانا آسان ہے، دوسروں کے سامنے نیک بننا آسان ہے، داڑھی رکھنا آسان ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان وہ دکھانا آسان ہے، مگر حقیقت میں مشکل کام دل کو پاک رکھنا ہے، اندر کی نماز قائم رکھی جائے، نیت کا جو وضو ہے وہ رکھا جائے، پھر شاید وہ شخص بھی جنت میں جا سکتا ہے جو بظاہر 5 وقت کا نمازی نہ ہو، کمزور ہے اس میں شاید، لیکن اس کا باطن نمازی ہے، دل اللہ کا خوف رکھتا ہے، دل نیت صاف ہے، ریاکاری نہیں ہے، سوچیں پاک ہیں، کیونکہ اللہ صرف سجدے نہیں دیکھتا، وہ دلوں کی زمین میں اگنے والی نیتوں کی فصل دیکھتا ہے۔ یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، ان کا کہنا یہ ہے کہ چہرے پر داڑھی رکھنا آسان ہے اور وضو کرنا آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن دل کی نماز قائم رکھنا مشکل ہے۔ تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ دل کی نماز ہوتی کیا ہے؟ اور اگر داڑھی رکھنا اتنا آسان ہے تو یہ صاحب نے کیوں نہیں رکھی داڑھی؟ اور اگر نماز پڑھنا آسان ہے تو کیوں آج مسجدیں خالی ہیں؟ اور اگر وضو کرنا آسان ہے واقعی میں، تو ان سردیوں کی فجر کی نماز میں وضو میں کتنے افراد آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آ کر وضو کر رہے ہیں؟ اتنا آسان کام سارے مسلمان کرنا چاہیے نا، تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو سارے آسان کام چھوڑ کر مشکل کام اپنانے کا ان کو حکم کس نے دیا؟ کس نے ان کو حکم دیا کہ آپ باطن کا وضو کرو اور باطن کی نماز پڑھو؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں صاحب، اتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص بھی جنت میں جا سکتا ہے جو 5 وقت کا نمازی نہ ہو لیکن دل کا صاف ہو۔ یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ جہنم میں وہ لوگ رہیں گے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیوں آ گئے؟ کس چیز کی وجہ سے تم لوگ جہنم میں آ گئے؟ تو وہ کہیں کہ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، مصلیوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایسے بے دین لوگ جو سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتے، جو اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھنا چاہتے، جیسا کہ یہ شخص جو اپنے چہرے پر داڑھی نہ رکھ کر کہہ رہا ہے کہ داڑھی رکھنا بہت آسان ہے، تو اتنا آسان کام ہے تو کیوں نہیں رکھا بھائی تو داڑھی؟ تو جب داڑھی رکھنا اتنا آسان کام ہے پھر بھی نہیں رکھ رہے ہیں، اور جو مشکل کام ہے وہ یہ صاحب کرنا چاہتے ہیں، تو اصل میں یہ اپنے بے دینی، اپنے سنتوں کو چھوڑنے، اپنے فرائض کو چھوڑنے کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عبادت نہ کریں تو کیا ہوا، ہمارا دل پاک ہے۔ کون دیکھ رہا ہے بھائی آپ کا دل میں پاکی ہے ناپاکی ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اسلام تو حکم ظاہر پر لگاتا ہے، دل کا حال تو صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو میرے بھائی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دل اور نیتیں نہیں تولیں گے، وہاں تو اعمال تولے جائیں گے اور اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ اور جنت میں جو رہیں گے جو لوگ، وہ داڑھی والے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آسان کام تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک موٹیویشنل اسپیکر بن کے آپ جو ہے نا باتیں بگاریں، اور اپنی بے دینی، اپنے بے نمازی پن، اپنے داڑھی مونڈنے کو، اپنی ساری جو ہے نا غفلتوں کو آپ جسٹیفائی کرتے رہیں۔ یہ سب سے آسان کام ہے، اور مشکل کام نمازیوں کے لیے چھوڑ دیں، اور آپ یہ آسان کام ہی کرتے رہیں۔ آپ کا آسان کام آپ کو مبارک۔